بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ والا ادھر، اس میں بھرو۔ میں نے اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہا تو جو سالن کو الگ ڈبے میں ڈال رہی تھی، جبکہ سالن کو چاولوں کے اوپر ہی ڈالنا تھا۔ میری ہدایت پر عمل کرتے وہ ویسے ہی کرنے لگی جیسے میں نے کہا تھا۔ 1 گھنٹے میں تقریباً 20 سے 30 کھانے کے ڈبے بھر کر میں نے بڑے سے بیگ میں رکھے اور پھر اس آدمی کا انتظار کرنے لگی جو ان ڈبوں میں موجود سارا کھانا لے جاتا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ آدمی آیا تو میں نے بیگ اس کے حوالے کر دیا، جسے لے کر وہ چلا گیا۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور پلنگ پر لیٹ گئی کہ اتنا سارا کام کر کے تھکن سے میرا برا حال تھا۔ تھک گئی ہو تو جا کر آرام کر لو، میری بہن نے مشورہ دیا تو میں نے اپنی بہن کو دیکھا جس نے میرے ساتھ برابر کام کروایا تھا، اور اتنی گرمی میں بنا کسی پنکھے کے کام کرنے کی وجہ سے وہ بھی پسینے میں شرابور ہو رہی تھی۔ اس کی اپنے لیے فکر پر میں بے ساختہ ہنس پڑی تو وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تم خود بھی تو تھکی ہوئی ہو نا، تو خود جا کر آرام کر لو، میں نے کہا تو وہ مسکرائی۔ ہاں، تو میں بھی تو آرام کرنے جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ سر جھٹکتی ہوئی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے کچھ دیر آرام کیا تو سوچا کہ اب نہا لوں اور پھر کام کے لیے نکلوں۔ اپنی سوچ پر عمل درآمد کرتے ہوئے میں نے غسل کیا اور تازہ دم ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر سر پر حجاب کیا اور پھر چاولوں اور دال کے بڑے پتیلے باہر کھڑی اپنی ریڑھی پر اپنی بہن کی مدد سے رکھوائے۔ اس کے بعد میں اپنی بہن کو بتا کر باہر نکل آئی۔ بازار میں اپنی مخصوص جگہ پر آ کر میں نے ریڑھی کو کھڑا کیا اور پھر گاہکوں کا انتظار کرنے لگی۔ چونکہ یہ صبح کا وقت تھا تو زیادہ تر لوگ جو ہاسٹل یا کرائے کے مکانوں میں رہتے تھے وہ نوکری کے لیے اپنے گھروں سے دور تھے، وہ یہاں سے ہی آ کر ناشتہ کیا کرتے تھے۔ میں تیزی سے ڈبے بنا بنا کر سب کو تھماتی پیسے لینے لگی۔ 1 گھنٹے تک اس وقت آتے ہوئے سبھی گاہکوں کو نپٹا کر ابھی میں نے سکون کا سانس ہی لیا تھا جب وہی آدمی میرے سامنے آن کھڑا ہوا جس کو میں گھر میں ڈبوں کا بیگ بھر کر دیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ موجود تھا جو اس نے چپ چاپ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے جیسے ہی وہ پلاسٹک کا ٹفن نما ڈبہ تھاما، آدمی وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوتے جیسے ہی ڈبہ کھولا تو میں اس ڈبے میں جھانکتی رہ گئی، کیونکہ اس ڈبے میں جنات کی۔ میرا نام ہاجرہ ہے اور میری عمر اس وقت 21 سال ہے۔ زندگی کی 21 بہاریں دیکھ لینے کے بعد بھی مجھے کبھی سکون نامی شے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ بے سکونی نے ہی مجھے گھیرے رکھا ہے، جس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں اور سب کی سب میرے لیے انتہائی تلخ ہیں۔ کبھی کبھی انسان جو سوچتا ہے اور جو کرنا چاہتا ہے ویسا ہو نہیں پاتا، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ میں جو کرنا چاہتی تھی وہ ہو نہیں پاتا تھا، بلکہ ہمیشہ میری منشا کے الٹ ہی ہوتا تھا۔ میرے گھر میں ہم کل 5 افراد ہیں، میرا باپ اور ہم 4 بہنیں۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی ہوں۔ مجھ سے چھوٹی بہن ناظرہ 19 سال کی ہے۔ ہم دونوں بہنوں نے میٹرک کر رکھا ہے اور میٹرک کے بعد حالات کی وجہ سے ہم نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ ناظرہ سے چھوٹی بہن کا نام ہادیہ ہے اور وہ اس وقت 14 سال کی ہے، جو کہ 9ویں کلاس کی طالب علم ہے۔ سب سے چھوٹی بہن کا نام نادیہ ہے جو ہادیہ سے 2 سال چھوٹی یعنی 12 سال کی ہے اور 7ویں جماعت کی طالب علم ہے۔ ہادیہ اور نادیہ دونوں ہی ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی ہیں جو ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکیلی پیدل بھی آ جاتی ہے اور چلی بھی جاتی ہے۔ محلے کی کچھ اور بچیاں بھی ان کے ساتھ ہی آتی جاتی ہیں، تو ان کی طرف سے ہم بے فکر ہی ہوتے ہیں۔ میری ماں کا انتقال 3 سے 4 سال قبل ہی کینسر کی وجہ سے ہوا تھا۔ بر وقت علاج نہ ہو پانے کی وجہ سے کینسر پھیلتا گیا تھا، جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکی تھی۔ پورا 1 سال میری ماں نے اذیت و تکلیف سے کاٹا اور پھر 1 سال کی تکلیف و اذیت کے بعد وہ جان کی بازی ہار گئی۔ میری ماں شاید بچ جاتی اگر ہمارے پاس اتنے وسائل یا پیسے ہوتے کہ کسی اچھے اور بڑے ہسپتال سے اس کا علاج کروا سکتے، لیکن سارا مسئلہ ہی تو پیسوں کا تھا جو اس کے پاس بالکل نہیں تھے۔ مگر میں اپنی ماں کو مرتا ہوا دیکھ نہیں سکتی تھی، تبھی گھر کی کئی قیمتی چیزیں فروخت کر دیں اور ان سے ملنے والی ساری رقم اپنی ماں کے علاج اور دوائیوں وغیرہ پر لگا دی۔ میرا بس چلتا تو میں اپنا گھر ہی بیچ دیتی، لیکن گھر بیچنے کے بعد ہمارے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔
تبھی میں بے بسی سے اپنی ماں کو تکلیف سے تڑپتا دیکھتی رہی۔ گھر کی چیزیں بیچنے سے بھی اتنے پیسے ہاتھ نہیں آئے کہ میری ماں کا مکمل علاج ہو پاتا۔ تبھی مزید علاج نہ ہونے کی وجہ سے میری ماں کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر وہ جان کی بازی ہار گئی، ہم سب کو چھوڑ کر خدا کے پاس چلی گئی۔ میں اس سب کا ذمہ دار اپنے باپ کو سمجھتی تھی، جس نے نہ ایک اچھا شوہر ہونے کا فرض نبھایا اور نہ ہی ایک اچھا باپ ہونے کا۔ میں بچپن سے اپنے باپ کا اپنی ماں سے تلخ اور حقارت بھرا رویہ دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے کبھی اپنے باپ کو اپنی ماں سے پیار اور نرمی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ میرا باپ میری ماں کو زر خرید غلام یا پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا تو بے جانا ہوگا، اور اپنے باپ کے اس رویے کو دیکھ دیکھ کر میں اس سے بدظن ہو گئی تھی۔ میری ماں ایک فرما بردار بیوی تھی جو شوہر کے ہر حکم پر خاموشی سے سر جھکا دیتی تھی۔ تبھی مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا باپ میری ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ میرا باپ محنت مزدوری کر کے پیسے کماتا تھا اور پھر انہی پیسوں سے سبزی وغیرہ اور گھر کا ضروری سامان لاتا تھا جو کچن میں استعمال ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی ہم بہنوں کے لیے یا ماں کے لیے الگ سے پیسے نہیں دیے تھے کہ ہم لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکتے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میری ماں نے گھر میں سلائی کا کام شروع کر دیا تھا، جس سے آنے والے پیسوں سے میری اور میری بہنوں کی ضروریات پوری کرتی۔ ہمارے باپ نے کبھی ہم سے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ ہمیں کچھ چاہیے تو نہیں۔ ہماری ساری ضروریات ہماری ماں ہی پوری کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے باپ سے عجیب سی قسم کی چڑ ہو چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف نام کا باپ ہے، جسے صرف ہمارا پیٹ بھرنا ہے۔ پیار جتانا یا بیٹیوں کے لاڈ اٹھانا اسے شاید نہیں آتا تھا، یا پھر وہ ہم سے پیار کرتا ہی نہیں تھا۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی جس میں ہمیں ہمارے باپ کا پیار دستیاب نہیں تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد مزید تعلیم حاصل نہ کی کہ میں گھر کے کام کاج کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ لوگوں کے کپڑوں کی سلائی میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں بڑی ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے خرچے مزید بڑھ رہے تھے۔ وقت گزرنے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ ہمارے باپ کی ہم سے نفرت کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ تھی ہمارا بیٹیاں ہونا۔ میرے باپ کو بیٹے چاہیے تھے، زیادہ نہ صحیح کم سے کم ایک ہی بیٹا ہو جاتا، اس کا سہارا بنتا۔ لیکن میرے باپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی تھی۔ میرے باپ کے ہاں ایک بھی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا، ہاں مگر اس کی خواہش کے برعکس 4 بیٹیاں ضرور پیدا ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگا اور چڑنے لگا تھا۔ پھر اچانک میرے باپ نے نشہ کرنا شروع کر دیا، اور صرف نشہ ہی نہیں بلکہ وہ جوا بھی کھیلنے لگا تھا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ میرے باپ کو نشے اور جوئے کی لت کیسے پڑی۔ شاید غربت سے تنگ آ کر وہ نشے میں سکون ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ جو بھی کماتا وہ نشے اور جوئے پر اڑا دیتا، جس کی وجہ سے گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے تھے۔ جب کبھی اس کے پاس اپنا شوق پورا کرنے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ گھر میں چیختا چلاتا شور مچاتا اور میری ماں سے اس کے کمائے ہوئے پیسے چھین کر لے جاتا، جس پر ہم سب واویلا کرتے رہ جاتے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ ایک بار پھر ہم صبر کر کے پھر سے جینے کی کوشش کرنے لگے تھے، لیکن ہماری مصیبتوں اور مشکلات نے شاید ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ ابھی ہم اپنے باپ کی نشے اور جوئے کی لت کو جھیلتے ہوئے سنبھلے بھی نہ تھے جب میری ماں کو سرطان جیسا موذی مرض چمٹ گیا۔ گھر کا آدھے سے زیادہ سامان بیچ کر بھی میری ماں کے علاج کے پیسے پورے نہیں ہو پاتے تھے۔ میری بہن نے بھی 10ویں کے امتحانات دے لیے تھے اور وہ گھر پر فارغ ہی تھی۔ وہ سارا دن چھوٹی بہنوں کو بھی سنبھالتی اور گھر کے کام کاج بھی نپٹانے کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی سلائی کرتی، جس سے 4 پیسے ہمارے ہاتھ آ جاتے، جبکہ میں سارا دن اپنی ماں کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں خوار ہوتی رہتی کہ کہیں سے تو میری ماں کا علاج ممکن ہوگا۔ مگر میری بے حد خواری کے بعد اور سخت محنت کر کے پیسے کمانے کے بعد بھی میری ماں اس موذی مرض کو زیادہ عرصے تک برداشت نہیں کر سکی تھی، اور اس سرطان جیسی بیماری سے پورا 1 سال لڑتے لڑتے آخر کار جان کی بازی ہار گئی تھی۔ میری ماں نے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا، مگر جانے سے پہلے وہ مجھے میرے باپ کی ماں سے نفرت کی وجہ بتا گئی تھی۔ میری ماں میرے باپ کی آزاد کزن تھی اور یتیم تھی۔ میرے دادا چاہتے تھے کہ اس کی شادی میرے باپ سے ہو جائے، مگر میرا باپ ایسا نہیں چاہتا تھا۔
وہ اپنے چچا کی بیٹی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر میرے دادا نے میرے باپ کو جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دے کر میری ماں سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے باپ نے شادی تو کر لی تھی، مگر میرے دادا کا گھر چھوڑ کر یہاں شہر میں آن بسا تھا اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے سب رشتے ناطے توڑ دیے تھے۔ اس کے بعد سے نہ میرے دھدیال والوں میں سے کسی نے میرے باپ سے رابطہ کیا تھا، نہ ہی میرے باپ نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنی ماں کی زبانی ساری کہانی سن کر اور اپنی ماں کو دم توڑتا دیکھ کر میں بے تحاشا روئی تھی، مگر کچھ بھی میرے بس میں نہیں تھا۔ جس دن میری ماں کا انتقال ہوا اس دن میرا باپ بہت رویا تھا، اتنا کہ دیکھنے والوں کے کلیجے پھٹنے لگے تھے۔ مجھے اور میری بہنوں کو حیرت ہوئی تھی کہ کہاں وہ ہماری ماں سے حقارت سے پیش آتا تھا اور کہاں آج وہ اس کے مرنے پر یوں رو رہا ہے۔ میرے باپ کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہم سمجھ نہیں پائے کہ یہ سچ مچ کا رونا تھا یا دنیا دکھاوے کا۔ میری ماں کے مرگ پر ہمسایوں میں سے بھی چند لوگ آئے تھے کہ میری ماں کا کوئی مائکہ نہیں تھا، بلکہ وہ یتیم تھی، جبکہ دھدیال والوں سے ہمارا کوئی رابطہ ہی نہیں تھا۔ محلے والوں نے ہی میرے باپ کے ساتھ جنازے کو کندھا دیا اور یوں میری ماں کی تجہیز و تکفین کی گئی۔ زندگی کسی کے لیے رکتی نہیں ہے، نہ ہی ماں کی موت کا یقین آتا تھا، نہ ہی صبر آتا تھا، مگر مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، بلکہ باقی رشتوں کے لیے جینا پڑتا ہے، تب تک جب تک ہمیں خود کو بھی موت کا پیغام نہیں آ جاتا، اور ہمیں بھی جینا ہی تھا۔ گھر میں اداسی بھرا ماحول تھا، جیسے فضا بھی ہمارے غم پر افسردہ ہو۔ مگر میری ماں کے کفن دفن کے بعد میرا باپ ایک ہفتے تک گھر میں رکا تھا اور پھر اس کا انتظار کرتے کرتے 1 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر میرا باپ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں تھا کہاں نہیں ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور پھر کئی دنوں تک اس کا انتظار کرنے کے بعد میں ہی اپنی بہنوں کی ماں اور باپ دونوں بن گئی۔ سلائی کے ہمیں زیادہ پیسے نہیں مل پاتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے کوئی اور کام ڈھونڈنے کا سوچا۔ چھوٹی دونوں بہنیں پڑھتی تھیں تو کام مجھے اور میرے چھوٹی ناظرہ کو ہی کرنا تھا، اور ویسے بھی ابھی میں اپنی دونوں چھوٹی بہنوں پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے ان کی پڑھائی متاثر ہوتی۔ اس دن ہم اسی سوچ بچار میں ڈوبے ہوئے تھے جب ناظرہ نے ایک دم مجھے پکارا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم فوڈ سٹال لگا لیتے ہیں، ناظرہ نے کہا۔ فوڈ سٹال؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، فوڈ سٹال۔ ہم ایک ریڑھی پر کھانا لگا لیا کریں گے۔ کچھ لوگ جو گھروں کی بجائے نوکری کرنے یا پڑھنے ہاسٹلز یا کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، وہ لوگ زیادہ تر ہوٹل کا کھانا کھاتے ہیں جو زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم فوڈ سٹال لگا لیں اور ہوٹل کی نسبت قدرے سستا کھانا دیں تو اس طرح لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی۔ ناظرہ کا پلان برا نہیں تھا، بلکہ مجھے کافی حد تک مناسب لگا تھا، لیکن ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہوگی کہ ہم لوگوں کو بٹھا کر کھلائیں۔ میں نے ہر پہلو کا جائزہ لینے کے بعد کہا، تو ہم لوگوں کو بٹھا کر نہیں کھلائیں گے، بلکہ ڈبوں میں کھانا بھر کر بیچا کریں گے۔ اب یہ لوگوں کی مرضی کہ وہ کس طرح اور کہاں بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ ناظرہ نے کہا تو میں نے بھی سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سٹال میں لگایا کروں گی، تم گھر سنبھالنا۔ میں نے کہا تو وہ کچھ دیر چپ رہی، مگر پھر سر ہلا گئی۔ اگلے دن ہم نے 2 پہیوں والی ریڑھی کا بندوبست کر لیا، جس کے اوپر چھت بھی بنی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم گھر سے کھانا بنا کر پتیلوں کو ریڑھی پر رکھ لیا کریں گے، اور جو بھی کھانا خریدنے آئے گا اسے ڈبوں میں ڈال دیا کریں گے۔ اس فیصلے پر مہر ثبت کرتے ہم نے بڑے بڑے پتیلوں کا انتظام بھی کر لیا، اور یہی فیصلہ کیا کہ گھر میں موجود بڑے پتیلوں میں ہم کھانا پکائیں گے اور نئے پتیلوں کو ریڑھی پر رکھیں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہم نے اگلے ہی دن کافی سارا راشن بازار سے خرید لیا، اور پھر ہم نے چاول اور حلیم بنائی۔ ان کو نئے پتیلوں میں منتقل کرنے کے بعد ہم نے انہیں ریڑھی پر رکھا، اور پھر میں اپنی بہن کو الوداع کہہ کر ریڑھی گھسیٹتی ہوئی بازار میں آ گئی اور قدرے خالی کونے میں اپنی ریڑھی لگائی۔ لوگ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ ایک لڑکی ہو کر میں نے بھرے بازار میں فوڈ سٹال لگا لیا ہے۔ کچھ لوگوں کی نظروں میں میرے لیے ستائش تھی تو کسی کی نگاہوں میں حقارت کہ میں ایک لڑکی ہو کر مردوں کی برابری کرنے چلی ہوں، مگر مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔
مجھے بس اتنا پتا تھا کہ مجھے خود کما کر اپنی بہنوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ یہ لوگ جو مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے، ان میں سے کسی نے نہ میرے گھر کا راشن ڈلوانا تھا، نہ ہی کسی نے پوچھنا تھا کہ ہم بھوکے تو نہیں سو رہے۔ اس وقت مجھے اپنی مدد آپ کے تحت محنت کر کے کمانا تھا۔ لوگوں کی نظروں کی پرواہ نہیں کرنی تھی، کیونکہ لوگ بنا کچھ جانے بنا کچھ سوچے کچھ بھی بولتے ہیں۔ اس بات سے بے خبر ہو کر کہ اگلا بندہ نہ جانے کس مجبوری میں گھر سے نکل کر کام کر رہا ہے، میں پر اعتمادی سے گاہکوں کے آنے کا انتظار کرنے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر میں میرے پاس گاہک آنے لگے، کچھ کھانا کھانے اور کچھ اس شوق میں کہ ایک لڑکی نے اسٹال لگایا ہے۔ لیکن شکر ہے کہ کسی نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ گاہکوں کو میں ڈبے بنا بنا کر بیچ رہی تھی اور خوش تھی کہ میرا کھانا بک رہا ہے۔ ہماری زندگی اب سہل سی ہو گئی تھی۔ فوڈ سٹال کی وجہ سے ہماری آمدن دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اخراجات آسانی سے پورے ہوتے جا رہے تھے، جس پر ہم مطمئن اور خوش تھے۔ میں روز اپنی بہن کے ساتھ مل کر کھانا بناتی اور پھر اپنے سٹال پر لگا کر بازار میں لے آتی، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہمارے ہاتھ میں بے حد ذائقہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہمارے کھانوں کے ڈبے ہاتھوں ہاتھ بک جاتے تھے اور میں سارا کھانا ڈبوں میں بھر کر بیچ کر واپس گھر چلی جاتی۔ اس دن بھی میں کھانا ڈبوں میں بھر بھر کر اپنے گاہکوں کو دے رہی تھی، جب ایک آدمی وہاں چلا آیا۔ جب تک میرے گاہک اپنا اپنا کھانے کا ڈبہ لے کر چلے نہ گئے، تب تک وہ آدمی وہیں کھڑا رہا، جس پر مجھے کچھ تعجب بھی ہوا۔ میں نے سارے گاہکوں کو فارغ کیا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ یہاں روز کھانا لگاتی ہیں، مگر مجھے 20 سے 30 لوگوں کے لیے کھانا چاہیے، وہ بھی ہر روز۔ اگر حامی بھرتی ہیں تو میں ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس آدمی نے کہا تو میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات بھلا کیا ہو سکتی تھی کہ میرا کاروبار پھول پھل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے حامی بھر لی تو اس نے 20,000 روپے نکال کر میرے حوالے کیے اور کہا کہ یہ آدھی رقم آپ ابھی رکھ لیجئے، باقی کی رقم آپ کو مہینے کے آخر میں مل جائے گی، اور پورے مہینے آپ کو 20 سے 30 لوگوں کا کھانا بنانا ہے، جو کہیں لے جاؤں گا اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو آپ کو پیسے دے دیا کروں گا۔ اس آدمی نے کہا تو میں تیزی سے سر ہلا گئی۔ ابھی میں مزید کچھ کہتی کہ وہ آدمی جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس بھی چلا گیا۔ یہ تک نہیں بتایا کہ اسے کھانوں سے بھرے ڈبے دینے کہاں ہیں اور وہ کس وقت آئے گا۔ مگر پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دی کہ اس نے کام دیا ہے تو وہ یقیناً خود ہی رابطہ بھی کر لے گا۔ میں خوشی خوشی گھر آئی اور اپنی بہن کو بھی یہ خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد اگلے دن ہم نے اسٹال پر لگانے والے کھانے کے ڈبے کے ساتھ 20 سے 30 لوگوں کا کھانا بھی بنا کر پیک کر دیا، اور جیسے ہی ہم نے وہ سارے ڈبے ایک بڑے بیگ میں ڈال کر پیک کیے، ویسے ہی وہ آدمی ہمارے گھر چلا آیا۔ اسے یہاں دیکھ کر مجھے یہی لگا کہ وہ کسی سے ہمارے گھر کا پوچھ کر یہاں پہنچا ہوگا۔ اس آدمی نے وہ کھانے کے ڈبوں سے بھرا بیگ لیا اور پھر چلا گیا، مگر جاتے وقت وہ بتا گیا کہ کل 30 نہیں 25 لوگوں کا کھانا بنانا ہے۔ اب ہمارا یہ معمول چل نکلا تھا کہ روز ہم سٹال پر لگانے والے کھانے بنانے کے ساتھ اتنے آدمیوں کا الگ سے کھانا بناتے جتنا وہ آدمی کہہ کر جاتا تھا۔ سٹال کے ساتھ اس آدمی سے بھی ہمیں اچھے خاصے پیسے مل جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہم بے حد خوش تھے کہ اب ہمیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نہ ہی ہمیں اپنی حسرتوں کو مار کر جینا پڑے گا۔ میری اور مجھ سے چھوٹی بہن ناظرہ کی اس سب میں بہت محنت لگتی تھی، لیکن اس محنت کا پھل ہمیں اچھی کمائی کے طور پر مل جاتا تھا۔ لیکن اس سب میں ہمیں اپنے باپ کی بے حد فکر ستاتی تھی، جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا تو ہمارا باپ ہی، جس کی ہمیں فکر ہوتی تھی۔ فطری طور پر دلوں میں چھائی باپ کی محبت اکثر ٹھاٹھے مارتی تھی کہ کہیں ہمارا باپ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ میں تھانے جا کر رپورٹ بھی درج نہیں کروا سکتی تھی۔ مجھے تھانے جا کر طرح طرح کے سوالوں اور نظروں کا سامنا کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے تھے مگر اپنے باپ کی حفاظت کی دعا ہی مانگ سکتے تھے۔ تبھی ہر نماز کے بعد ہم چاروں بہنیں یہ دعا ضرور کرتی تھی کہ ہمارا باپ جہاں کہیں بھی ہو صحیح سلامت ہو۔ زندگی آہستہ آہستہ گزرنے لگی تھی۔ ہماری ماں کی وفات، باپ کی گمشدگی اور فوڈ سٹال کو لگاتے ہوئے 1 سال گزر گیا تھا، اور اس سال میں ہمارے حالات کافی حد تک بدل گئے تھے۔ ہم روز کھانا بناتے اور ڈبوں میں بھر بھر کر بیچتے۔ یہ بھی ایسا ہی ایک عام سا دن تھا۔
جب میں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر کھانا بنایا اور پھر اس آدمی کا کھانا ڈبوں میں بھر کر بیگ میں پیک کر دیا۔ اس آدمی کا نام ظفر تھا جو ہم سے کھانا لینے آتا تھا۔ ہم نے کبھی پوچھا نہیں تھا، نہ ہی اس نے کبھی بتایا تھا کہ وہ اتنا کھانا کہاں اور کن لوگوں کے لیے لے کر جاتا ہے۔ ہم نے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ ہمارا کام تھا بیچنا، باقی اگلا بندہ اس کھانے کے ڈبوں کے ساتھ جو چاہے کرے۔ ظفر اس دن بھی آیا اور کھانے سے بھرے ڈبے بیگ سمیت لے کر چلا گیا، جس کے بعد میں بھی اپنا اسٹال لیے بازار میں چلی آئی، جہاں گاہک پہلے سے ہی میرے منتظر تھے۔ میں نے جلدی سے کھانے کے ڈبے بھر بھر کر بیچنے شروع کیے، مگر حیران تو تب ہوئی جب ظفر ایک ڈبہ لے کر واپس آ گیا۔ ظفر کو میں ٹفن نما پلاسٹک کے ڈبوں میں کھانا دیتی تھی تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ میں کچھ حیران ہوئی کہ یہ ڈبہ کیوں واپس لایا ہے۔ تبھی وہ ڈبہ میرے حوالے کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے کچھ الجھن اور پریشانی سے وہ ڈبہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ اس میں جنات کی طرف سے دعوتی کارڈ بھیجا گیا تھا، جسے دیکھ کر میں بے تحاشا حیران رہ گئی تھی۔ جنات کی طرف سے دعوتی کارڈ آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، نہ ہی پہلے کبھی ایسا ہوا تھا۔ تبھی میں بے تحاشا ڈر گئی تھی۔ مجھے اس کارڈ کی بناوٹ اور اس کے اوپر لکھی لکھائی سے پتہ چلا تھا کہ یہ جنات کی طرف سے بھیجا گیا دعوتی کارڈ ہے۔ دراصل یہ سنہرے رنگ کا کارڈ تھا جس کے کنارے سرخ رنگ کے تھے۔ نیچے سرخ رنگ سے لکھا گیا تھا کہ ہم آپ کو جنات کی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہماری دنیا میں آ کر ہمیں ملاقات کا شرف بخشیں۔ ایک کنارے پر جنات کی مخصوص مہر لگی ہوئی تھی اور اس کے نیچے جنات کے سردار کے دستخط تھے، جس کا صاف مطلب تھا کہ یہ کارڈ جنات کی طرف سے ہی بھیجا گیا تھا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا تھا کہ انہوں نے مجھے کیوں اپنی دنیا میں آنے کی دعوت دی تھی، اور وہ بھی ظفر کے ہاتھ جو خود ایک انسان تھا۔ لیکن تبھی میرا ماتھا ٹھنکا کہ آیا وہ انسان تھا بھی یا نہیں، کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ کون تھا، کہاں سے آتا تھا اور کھانے کے ڈبے لے کر کہاں چلا جاتا تھا، مجھے تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ شاید وہ انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک جن تھا۔ میں کچھ گھبرا سی گئی تھی کہ کہیں وہ مجھے وہاں بلا کر مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچا دیں۔ خوف سے میرا برا حال تھا کہ مجھے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے وہ جنات کا دعوتی کارڈ اٹھا کر سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھا اور پھر اپنی ریڑھی سنبھال کر گھر کی طرف روانہ ہوئی کہ کھانا تو تقریباً سارا ہی بک چکا تھا، اور جو بچ گیا تھا میں نے سوچا تھا کہ وہ ہم بہنیں رات کو کھا لیں گی۔ کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئی تو میری بہن مجھے دیکھ کر حیران ہوئی کہ میں اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی، جس پر میں نے یہی بہانہ بنایا کہ مجھے اپنی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی، اس لیے میں جلدی آ گئی۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور وہ بچا ہوا کھانا سنبھالنے لگی۔ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گرتے میں آرام کرتی کرتی اس سب کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو میرے ساتھ ہو چکا تھا اور نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ میں ابھی یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، جس پر میں چونک اٹھی کہ کہیں دروازے پر ظفر ہی نہ ہو۔ میں تیزی سے باہر آئی تو میری بہن کچن میں تھی، جبکہ دونوں چھوٹی بہنیں اسکول گئی ہوئی تھیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ایک انجان سا مگر خوبصورت اور وجیح لڑکا کھڑا تھا جو عمر میں تقریباً 25 سے 26 سال کا تھا۔ وہ غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس پر میں مزید ڈر گئی۔ یہ غفور احمد کا گھر ہے؟ اس نے میرے کچھ بھی پوچھنے سے پہلے میرے باپ کا نام لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ میں نے حیرت سے استفسار کیا۔ میرا نام حیدر ہے اور میں غفور احمد کا بھتیجا ہوں، ان کے بڑے بھائی کا بیٹا۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو میرے ماتھے پر بل پڑتے۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں میرے ماں باپ دونوں کی تصویریں تھیں، مگر ان کے ساتھ ساتھ ان تصویروں میں اور بھی کئی لوگ تھے، جن میں مرد و عورت دونوں شامل تھے، جن کے بارے میں سامنے کھڑے حیدر نے بتایا کہ یہ میرے باپ کے بھائی بہنیں اور ماں باپ ہیں۔ میں کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوئی مگر پھر اسے اندر لے آئی، کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کوئی جن نہیں بلکہ انسان ہی تھا، اور تھا بھی ہمارا کزن۔ اندر آنے کے بعد وہ میری بہن سے بھی ملا اور بے تکان بولتا چلا گیا
کہ کیسے وہ پچھلے 5 سالوں سے ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، وہ بھی دادا کے کہنے پر۔ وہ ہمیں دادا دادی کی، ہمارے اور ہمارے باپ کے لیے بے چینیاں اور بے قراریاں بتاتا رہا۔ بدلے میں ہم نے بھی اسے اپنی ماں کی موت اور باپ کی گمشدگی کے بارے میں بتا دیا، جس پر وہ افسردہ اور دکھی ہو گیا۔ لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ ہمیں لینے آیا ہے تو ہم بے حد حیران ہوئے اور جانے سے انکار کر دیا، مگر پھر اس نے ہمیں دادا دادی کا نام لے کر منا لیا۔ میری چھوٹی بہنوں کے آتے ہی ہم لوگ تیار ہونے چل دیے اور کچھ سامان بھی لے لیا کہ کہیں وہاں رکنا نہ پڑ جائے۔ اس بیچ میں جنات اور اس کی طرف سے آنے والے دعوتی کارڈ کو یکسر بھول چکی تھی۔ میری بہنیں تیار ہو کر باہر بیٹھی تھی اور میں اندر آئی تھی تاکہ پیسے وغیرہ لے سکوں۔ نہ جانے وہاں کیا حالات پیش آئیں۔ ایک بات مانو گی، میں مصروف سی تھی جب اپنے پیچھے حیدر کی آواز سن کر پلٹی اور سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ وہاں میرے علاوہ تم لوگوں کے اور بھی بہت سے کزن ہوں گے، کچھ میری عمر کے، کچھ مجھ سے بڑے اور کچھ تمہاری عمر کے، مگر وعدہ کرو کہ تم وہاں کسی سے بے تکلف نہیں ہوگی۔ اس کے سوال پر میں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر بیٹھا ہوں اور تمہیں سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی نہیں چاہتا کہ تم کسی اور سے بے تکلف ہو اور کسی کو پسند کرنے لگو۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکل گیا تو میں ہکا بکا اس کے جواب کو سوچتی رہ گئی، مگر بے اختیار مسکرا دی کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی مجھے بے حد اچھا لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم گھر کو تالا لگا کر حیدر کے ساتھ اس کی جیپ میں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جہاں ہمارے ددیالی رشتے دار تھے۔ حیدر کی جیپ اور کپڑوں سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ لوگ بہت امیر ہیں، جبکہ ہم نے اپنے باپ کی انا اور ضد اور نفرت کی وجہ سے بے حد مشکل زندگی گزاری تھی، خود کما کر کھایا تھا۔ کمرے میں ہوئی گفتگو کے بعد حیدر نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس کے اندر سے یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے ایسا کچھ کہا ہی نہ ہو، جس پر میں دل محسوس کر رہ گئی کہ کہیں نہ کہیں میں بھی وہی چاہتی تھی جو حیدر چاہتا تھا، مگر اب مجھے لگ رہا تھا اس نے مجھ سے بس مذاق کیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم گاؤں میں تھے اور حویلی میں چلے آئے تھے، جسے دیکھ کر ہمیں اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے دھدیال والے بہت امیر ہیں۔ ہم چاروں بہنیں اندر داخل ہوئیں تو ہمیں لگا گاؤں کے سارے لوگ اسی گھر میں جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ اندر بہت سے لوگ تھے، جن میں ہمارے دادا دادی، چچا چچی، ان کے بیٹے بہویں اور پوتے پوتیاں، تایا تائی اور ان کے جوان بیٹے اور بیٹیاں شامل تھیں۔ یہ شاید نہیں، یقیناً جوائنٹ فیملی تھی، تبھی یہ سب اس وقت یہاں جمع تھے۔ ہم سب ان سب کو دیکھ کر گھبرائے، مگر پھر حیدر کے اشارے پر اس کے ساتھ ہی اندر کی جانب بڑھے۔ ہمارے وہاں جاتے ہی دادا دادی نے ہم چاروں بہنوں کو گلے سے لگا لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ہماری بھی آنکھیں بھیگ گئیں، مگر جلد ہی ہم نے خود کو سنبھال لیا۔ دادا دادی کے بعد ہم باقی سب چچا چچیوں، تایا اور تائی سے بھی ملے، اور اس کے بعد ہم ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بہوؤں سے بھی ملے۔ سب کے اندر ہم بہنوں کے لیے گرم جوشی اور محبت تھی، جس پر ہم بے حد پرسکون تھے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایک دن یوں ہم اپنے دھدیال والوں سے مل سکیں گے، کیونکہ میری ماں نے مجھے دھدیال والوں کے بارے میں تو بتایا تھا، مگر یہ بتانے کا اسے وقت نہیں ملا تھا کہ میرے دھدیال والے رہتے کہاں ہیں، اور ہمارے باپ سے پوچھنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملا تھا کہ پہلے وہ ہماری ماں کی موت کے غم میں نڈھال تھا اور پھر گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ حیدر نے سب سے ملنے کے ساتھ ساتھ سب سے ہمارا تعارف بھی کروایا تھا کہ کون ہمارا کیا لگتا ہے۔ سب سے ملنے کے بعد دادا دادی نے ہمیں پاس بٹھا لیا تھا اور ہم سے ساری گزری زندگی کے بارے میں پوچھنے لگی تھی، جس پر میں نے بنا کچھ چھپائے اپنی اور اپنی ماں کی اذیت بھری زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، جسے سن کر وہاں سب کی آنکھیں ہی اشک بار ہو گئی۔ لیکن انہوں نے میری ہمت و بہادری کو سراہا بھی، جو میں محنت کر کے اپنا اور اپنی بہنوں کا نہ صرف پیٹ پال رہی تھی بلکہ چھوٹی بہنوں کو پڑھا بھی رہی تھی۔ انہیں ہمارے باپ کی گمشدگی نے جہاں دکھی کیا تھا، وہاں وہ پریشان بھی ہو گئے تھے کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، مگر حیدر نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ انہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ کافی دیر باتیں کرتے رہنے کے بعد رات کا کھانا کھایا گیا اور پھر ہمیں ہمارے کمرے دکھائے گئے۔ حویلی بہت بڑی اور شاندار تھی اور ہم سب بہنوں کو الگ الگ کمرہ دیا گیا تھا، جس پر ہم سب بے حد خوش تھیں۔ مجھے میرے کمرے میں چھوڑنے میرے چچا زاد کزن آیا تھا، جو کافی باتونی اور ہنس مکھ تھا۔ تبھی میں بھی اس کے ہنسی مذاق کا جواب خوش اخلاقی سے ہی دے رہی تھی۔ اس کے اپنائیت بھرے رویے سے یوں لگ رہا تھا جیسے ہم ہمیشہ سے یہیں رہتے ہوں اور وہ ہمیں اچھے سے جانتے ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اپنے سونے کے لیے لیٹی ہی تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر حیدر اندر آیا۔
میں اسے اپنے کمرے میں وہ بھی رات کے وقت دیکھ کر حیران رہ گئی، جو میرے سامنے آ کر کھڑا ہوتا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ کسی سے بھی بے تکلف مت ہونا، حیدر نے کہا تو میں حیران ہوئی، لیکن وہ مذاق نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھائی جیسا ہے میرے، میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وضاحت دی، نہ جانے اسے کیا خدشات تھے جو وہ اس طرح کر رہا تھا۔ اور تمہارے اسی بھائی سے دادا جان نے تمہارا رشتہ کرنے کا سوچا ہے، اور باقی بہنوں کا بھی، باقی کزن سے، تاکہ تم لوگ ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہو۔ اس نے ناگواری سے بتایا تو میں دادا کی جلد بازی پر کچھ حیران ہوئی، مگر شاید وہ اب ہمیں کھونا نہیں چاہتے تھے۔ تم مجھے پسند ہو؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ نہیں تو اور کیا وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میں تمہیں یہ سب کہہ رہا تھا؟ وہ تپا تپا سا بولا تو میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں دادا کے سامنے تمہارا نام پیش کروں گی کہ مجھے حیدر سے شادی کرنی ہے، مگر شادی تبھی ہوگی جب تم میرے ابا کو ڈھونڈ لاؤ گے۔ اب جاؤ، میں نے کہا تو وہ خوشی سے مسکرایا اور میرا گال تھپ تھپا کر میرے کمرے سے نکل گیا، جس کے بعد میں بھی خوشی خوشی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سوتے ہوئے بھی میرے حواس چوکنا تھے، اور کچھ اجنبی جگہ کی وجہ سے نیند بھی کچی پکی ہی تھی۔ تبھی میں جاگ گئی تھی۔ میں کسی کی موجودگی کو محسوس کر کے تیزی سے اٹھ بیٹھی تو کمرے کا ماحول دیکھ کر میں دم بخود سی رہ گئی، کیونکہ کمرے میں بے حد تیز ہوا چل رہی تھی، جبکہ کمرے میں رکھے گلدان، پینٹنگز اور باقی شو پیس ہوا میں اڑتے پورے کمرے میں چکراتے ہوئے گول گول گھوم رہے تھے۔ میں تیزی سے اپنے بیڈ سے اتری، کیونکہ یہ منظر کافی دل دہلا دینے والا تھا، جس نے مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ ابھی میں اپنے بستر سے اتری ہی تھی جب اچانک میرے سامنے دو وجود نمودار ہو گئے۔ ان کو اچانک اپنے سامنے ظاہر ہوتے دیکھ کر میں خوف زدہ ہو کر چیخی اور تیزی سے پیچھے کو کھسکی، مگر ان کے چہروں پر نگاہ پڑتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ جن زادیاں تھیں، بکھرے گھنگریالے بالوں، لمبے لمبے سینگوں، لمبے نوکیلے دانتوں اور ناخنوں والی۔ وہ جن زادیاں کافی بھیانک تھیں، جنہیں دیکھتے ہی نہ صرف میرا سانس خشک ہوا تھا، بلکہ مجھے جنات کی طرف سے دیا گیا دعوتی کارڈ بھی یاد آ گیا تھا، جسے یہاں آ کر میں بالکل بھول چکی تھی۔ تمہیں جنات کی طرف سے دعوت دی گئی تھی، تم آئی کیوں نہیں؟ ان میں سے ایک جن زادی نے غصے سے مجھ سے پوچھا۔ میں بھول گئی تھی، میں نے منمنا کر کہا۔ ان کے غصے بھرے چہرے اور انداز سے مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں یہ جن زادیاں میری مدد کو آنے والے کو نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ اب چلو ہمارے ساتھ، دوسری جن زادی نے کہا تو میں بے بسی سے سر ہلا گئی۔ مجھے حیدر یاد آیا جو مجھے پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا، مگر شاید اس کی یہ چاہت اب ادھوری رہنے والی تھی، کیونکہ میں جنات کی دنیا میں جا رہی تھی جہاں سے شاید میں کبھی بھی لوٹ کر واپس نہ آتی۔ ان میں سے ایک جن زادی نے مجھے دائیں بازو سے جبکہ دوسری جن زادی نے بائیں بازو سے پکڑا، اور پھر وہ دونوں زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ ان کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ ان کی گرفت میرے بازو پر اس قدر شدید تھی کہ مجھے اپنے بازو کی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھیں، جبکہ ان کا حدت بھرا لمس میرے بازو کو جھلسانے کو کافی تھا، جس سے مجھے شدید جلن ہو رہی تھی۔ ابھی میں اپنے بازوؤں سے اٹھنے والی جلن کو برداشت ہی کر رہی تھی جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایسا لگا جیسے میرا سر گول گول گھوم رہا ہو۔ میں نے اپنے سر کو تھامنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، کیونکہ میرے دونوں بازو جن زادیوں کی گرفت میں قید تھے۔ اچانک میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور میری آنکھوں کے سامنے سارا اندھیرا چھٹ گیا اور میری آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو حیرت و بے یقینی سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ سامنے ایک محل تھا جو بہت زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اس کی بناوٹ بے حد خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ میری آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ ان جن زادیوں نے مجھے جھٹکے سے آگے بڑھنے کو کہا تو میرا اس محل پر بنا ارتکاز ٹوٹا اور میں ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، لیکن ایک بات کی مجھے حیرت بھی ہوئی کہ اب وہ جن زادیاں میرا بازو جکڑے میرے ساتھ نہیں چل رہی تھیں، بلکہ انہوں نے میرا بازو چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ دونوں میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ محل کے اندر آنے کے بعد وہ دونوں مجھے ایک راہداری سے گزارتی ہوئی ایک بڑے سے ہال کمرے میں لے آئیں۔ راستے میں کئی جن زادے اور کئی جن زادیاں ملی تھیں، مگر کسی نے بھی نہ مجھے گھورا تھا، نہ ہی کسی نے مجھے غصے سے دیکھا تھا، جس سے میرا دل کچھ پرسکون ہوا تھا، مگر آگے والے لمحات سے میں اب بھی انجان تھی۔ تبھی کچھ خوف بھی میری ذات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اس حال نما کمرے میں ایک لمبا سا ڈائننگ ٹیبل تھا، جس کے گرد تقریباً 100 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس لمبے سے ٹیبل پر مختلف طرح کے پکوان رکھے ہوئے تھے،
جن سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے ان جنزادیوں کو دیکھا، جیسے پوچھنا چاہا کہ مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد، مگر حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب دیکھا کہ وہ دونوں جنزادیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ وہاں ہوتی تو مجھے نظر آتی بھی۔ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش میں ناکام ہوتے میں نے سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے اور اس بڑی سی ٹیبل کی سربراہی کرسی کے پاس چلی آئی اور ایک نظر ٹیبل کا جائزہ لیا، جس پر بہت سے اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور کھانے کے علاوہ برتن بھی رکھے تھے جس میں کھانا ڈال کر کھانا کھایا جاتا تھا۔ میں نے ایک ڈش کا ڈھکن کھول کر دیکھنا چاہا مگر تبھی ایک دم سے سبھی کرسیوں پر روشنی سی چمکی، جس کے فوراً بعد وہاں شاہی لباسوں میں ملبوس جنزادے اور جنزادیاں نمودار ہو گئیں، جن کو یوں اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر میں خوف سے چیختی ہوئی پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ جب اچانک ایک جن اٹھ کر میرے راستے میں آیا، میں خوف سے چیخی، دوسری طرف بھاگنے لگی، جب یہ دیکھ کر اپنی جگہ تھم کر رہ گئی کہ اس جنزادے کا روپ بدل چکا ہے اور اب وہ انسانی روپ میں تھا، مگر اس کا انسانی روپ تھا ظفر کا روپ۔ مجھے ظفر پر پہلے ہی شک تھا کہ ظفر عام انسان نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر آج جان گئی تھی کہ وہ ایک جن تھا، مگر مجھے یہاں کیوں لایا گیا تھا میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ میں ظفر کو دیکھ کر خوف سے پیچھے کو کھسکنے لگی۔ تمہیں ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں یہاں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لائے، نہ ہی ہمارا کوئی غلط یا برا مقصد ہے۔ ہمارے سردار تمہارے ساتھ رات کا کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ ظفر نے سربراہی کرسی پر بیٹھے ایک جن کی طرف اشارہ کر کے کہا، جو ہماری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ مگر میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں نے اپنی حیرانی کو سوال میں ڈھال کر پوچھا۔ میں تم سے جو کھانا لے کر جاتا تھا وہ اپنے زخمی جنات ساتھیوں کے لیے لے کر جاتا تھا جو تمہاری دنیا میں موجود تھے اور کسی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تھے، اور اسی جگہ پر ان کا علاج چل رہا تھا۔ ایک دن سردار ہمارے زخمی ساتھیوں سے ملنے آئے تو ہم سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ جنات کے سردار کو دیکھ کر ہم نے انہیں بھی ایک ڈبہ پیش کیا جسے انہوں نے کھایا اور وہ تمہارے ہاتھ کے ذائقے کے گرویدہ ہو گئے، اور اسی ڈبے میں میرے ذریعے وہ دعوت نامہ بھی بھجوایا۔ وہ بس تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے تھے اور کچھ بھی نہیں، ظفر نے وضاحتی لہجے میں بتایا۔ تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور میرا خوف بھی کچھ کم ہوا۔ ظفر نے مجھے نہ ڈرتے دیکھ کر اشارہ کیا تو میں چلتی ہوئی سردار کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی۔ جنات کے سردار نے خود میرے لیے پلیٹ میں کھانا نکالا اور کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ اتنے سارے جنات کے درمیان میں اکیلی ایک انسان بیٹھی ہوئی تھی اور خوف کے مارے میرے ماتھے پر پسینہ ابھرتا جا رہا تھا۔ بے شک وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے، نہ ہی ان کا کوئی ایسا مقصد تھا، لیکن پھر بھی میں اپنے خوف پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔ تبھی بنا کسی جنزادے یا جنزادی کی طرف دیکھے کھانا کھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے کھانا ختم کر لیا، مگر وہ سب ابھی بھی کھانا کھا رہے تھے، جس سے لگ رہا تھا کہ ان کی بھوک عام انسانوں کی نسبت بے حد زیادہ ہے۔ میں ان کو چپ چاپ دیکھتی یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ سردار جن کے سوال پر میں نے خوفزدہ ہو کر اسے دیکھا، جو دکھنے میں بے حد بھیانک تھا۔ تم مجھے بے حد اچھی لگی ہو اور تمہارے ہاتھ میں بے حد ذائقہ بھی ہے۔ تم اگر مجھ سے شادی کرو گی تو تم جنات کی سردار بن جاؤ گی، جس پر چاہے اس پر حکمرانی کرو گی، جنات کے سردار نے کہا۔ مگر میں ایک انسان ہوں اور ایک انسان ایک غیر انسان سے ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں اپنے کزن کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی بھی کروں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے حیدر کا پر امید چہرہ لہرایا تو میں نے بنا ڈرے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، مجھے تمہاری بہادری پسند آئی۔ تمہیں کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اب سے تم ہماری دوست ہو، جب بھی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو ہمیں یاد کر لینا، ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، مگر ہماری ایک فرمائش ہے۔ جنات کے سردار نے کہا تو میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جانے سے پہلے تمہیں ہمیں اپنے ہاتھوں سے مرغ مسلم بنا کر کھلانا ہوگا۔ جنات نے سب کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میرا حلق خشک ہوا، یعنی مجھے 100 کے قریب جنات کے لیے مرغ مسلم بنانا تھا، مگر یہاں سے جانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تبھی حامی بھر گئی اور جنات کے باورچی کے ساتھ ان کے کچن میں آ گئی، جو بے حد بڑا تھا۔ میں نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، جس میں جنات کے باورچی نے میری مدد کی، اور پھر 3 گھنٹے کے بعد میں نے سب کے لیے مرغ مسلم تیار کر دیا، جسے ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ مجھے بھیجنے سے پہلے جنات کے سردار نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی دی اور کہا کہ تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو اسے رگڑنا، ہم تمہاری مدد کو آ جائیں گے۔
میرے انگوٹھی پہننے کے بعد 2 جنزادیاں مجھے واپس چھوڑ گئیں اور میں تھکی ہاری آتے ہی سو گئی۔ دن کے 11 بجے میں جاگی اور سیدھا دادا کے کمرے میں جا کر ان سے کہا کہ مجھے کسی اور سے نہیں حیدر سے شادی کرنی ہے، اور میرے فیصلے پر اعتراض کیے بنا اگلے کچھ دنوں میں میری منگنی کر دی گئی، جبکہ ناظرہ کی منگنی میرے اسی کزن سے ہوئی جس سے میری شادی کی جانے والی تھی۔ منگنی کے 6 مہینے بعد حیدر میرے باپ کو بھی ڈھونڈ لایا تھا، جس نے 1.5 سال میں نہ صرف اپنے نشے کا علاج کروا لیا تھا بلکہ جوا بھی چھوڑ دیا تھا، اور وہ بے حد شرمندہ تھا۔ اس کا میری ماں کی موت پر رونا سچا تھا، کیونکہ وہ شرمندہ تھا کہ وہ میری صابر ماں کی قدر نہیں کر پایا۔ ہم سب نے انہیں معاف کر دیا، اور پھر ان کے آنے کے 15 دن بعد میری اور ناظرہ کی شادی ہو گئی۔ میں نے وہ انگوٹھی ہمیشہ پہنے رکھی تھی، مگر کبھی اسے استعمال نہیں کیا تھا کہ اس کی نوبت نہیں آئی تھی۔ میں نے کسی کو جنات کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا، اور اب طویل تر آزمائشوں کے بعد میں حیدر کے سنگ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔